اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان 3 صحابہ کے واقعے کا تذکرہ چل رہا ہے جو غزوہ تبوک کے موقع پر رہ گئے تھے۔ تو حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے سلام عرض کیا، آپ مسکرائے، ایسے مسکرائے جیسے کوئی غصے والا شخص مسکراتا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا آ جاؤ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کس چیز نے پیچھے ڈالا غزوہ تبوک میں، مطلب آپ کیوں شریک نہیں ہوئے؟ کیا تم نے سواری نہیں خرید لی تھی؟ میں نے عرض کیا میں نے سواری خرید لی تھی۔ اللہ کی قسم اگر دنیا والوں میں سے کسی کے پاس میں بیٹھتا تو میں اس کی ناراضگی سے عذر پیش کر کے نکل سکتا تھا۔ میں بات چیت کرنے کا ڈھنگ جانتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں اور اس پر قسم کھاتا ہوں کہ اگر آج میں آپ کے سامنے چھوٹی بات پیش کر کے آپ کو راضی کر لوں تو عنقریب ہی اللہ تعالیٰ صحیح بات بیان فرما کر آپ کو مجھ سے ناراض کر دیں گے، اور اگر آج میں سچی بات بیان کر دوں تو آپ غصہ تو ہوں گے، لیکن میں اس معاملے میں اللہ سے معافی کی امید رکھتا ہوں۔ اللہ کی قسم یا رسول اللہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا، میں جتنا طاقتور اس موقع پر تھا پہلے نہیں تھا، جتنا غنی اور مالدار اس موقع پر تھا پہلے نہیں تھا۔ یعنی جس موقع پہ میں رہ گیا ہوں میرے پاس ساری صلاحیتیں تھیں، سواری بھی تھی، طاقت بھی تھی، غنا بھی تھا، مال بھی تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں پیچھے رہ گیا، میں نہیں جا سکا۔ میری بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے سچ کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں فیصلہ فرمائے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھا تو قبیلہ بنو سلمہ کے لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جہاں تک ہمارا علم ہے اس سے پہلے تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، کیا تم ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عذر پیش کر دیتے جس طرح دوسرے لوگوں نے اپنے عذر پیش کیے ہیں، اور تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا کافی ہو جاتا؟ اور اللہ کی قسم ان لوگوں نے مجھے بہت ملامت کی، اتنی ملامت کی کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ واپس جاؤں اور اپنے بیان کو بدل دوں، یعنی کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دوں۔ پھر میں نے لوگوں سے کہا یہ بتاؤ کہ میرا شریک حال کوئی اور شخص بھی ہے، یعنی میرے ساتھ میری کیفیت والا جس کے ساتھ میرے جیسا واقعہ پیش آیا وہ کوئی اور بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں 2 آدمی اور ہیں، انہوں نے بھی اس طرح بیان دیا ہے جیسے تم نے بیان دیا ہے، ان کو بھی وہی جواب دیا گیا ہے جو تم کو دیا گیا ہے۔ میں نے پوچھا وہ دونوں کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہما ہیں۔ ان لوگوں نے میرے سامنے ایسے 2 شخصوں کا تذکرہ کیا جو نیک لوگوں میں سے تھے، پرہیزگار لوگوں میں سے تھے، اچھے لوگوں میں سے تھے۔ میں نے کہا میں ان دونوں کی اقتدا کرتا ہوں، پیروی کرتا ہوں، جو حال ان کا ہوگا وہی میرا حال ہو جائے گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہم تینوں سے مسلمانوں کو بات چیت کرنے سے منع فرما دیا۔ ہم لوگ ہم سے بچ کے رہنے لگے، یعنی لوگ بدل گئے، کوئی ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا، کوئی ہماری بات سننے کو تیار نہیں تھا، کوئی ہم سے ملنے کو تیار نہیں تھا۔ یعنی ایک طرح سے یہ سوشل بائیکاٹ تھا جو من جانب اللہ کیا گیا تھا، اللہ کے حکم سے کیا گیا تھا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میرا تو یہ حال ہو گیا تھا کہ زمین بھی مجھے دوسری زمین معلوم ہونے لگی تھی، یعنی مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ وہی گھر اور زمین علاقہ بستی ہے جہاں میں رہتا ہوں، مجھے لگتا تھا یہ ایسی کوئی سرزمین ہے کہ جہاں میں کبھی رہا ہی نہیں۔ اتنی اجنبیت محسوس ہونے لگی، اتنی گھٹن سی محسوس ہونے لگی، اتنی پریشانی سی محسوس ہونے لگی۔ حالات ہمارے لیے مشکل ہوتے چلے گئے، لوگ ہم سے بات چیت نہیں کرتے تھے، لوگ ہم سے سلام دعا نہیں کرتے تھے،
ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے ناراضگی ہے، پھر لوگ اس طرح ہو گئے تو ہمارے لیے بہت مشکلات پیدا ہو گئی۔